أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل ذی وقار محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک عنوان، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک انعام، پروردگار عالم کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو نکھارنے کے لیے ایک جو اعلیٰ انعام عطا فرمایا، اس کا مختصراً تذکرہ کیا تھا، اور وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب، جہاں میں نے آپ کو اتنا کچھ عطا فرمایا وہیں آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا۔ حوض کوثر، آب کوثر، یہ بڑا عظیم پانی ہے جو اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اپنے محبوب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ یعنی وہ پانی حضور کی ملک میں اللہ دے دیں گے، اور جو حضور سے محبت کرنے والے، دنیا میں اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، اپنے نبی سے محبت رکھنے والے لوگ ہوں گے، تابعداری میں، فرما برداری میں زندگی گزاری ہوگی، قیامت والے دن اللہ حضور کو ان کی پہچان کروا دیں گے۔ آپ کہیں گے کہ سب سے پہلی بات تو یہ، اتنی امتوں میں سے اپنی امت کو حضور کیسے پہچانیں گے، اور پھر اپنی امت میں سے تابع دار اور فرما بردار لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ صحابہ نے عرض کی، آقا آپ ہمیں کیسے پہچان لیں گے؟ حضور نے فرمایا، تم لوگ دنیا میں اللہ کی عبادت نماز کے لیے
جو وضو کرتے ہو قیامت والے دن تمہارے یہ وضو کے اعضاء چمکیں گے، میں پہچان لوں گا یہ میری امت کے لوگ اور نمازی لوگ، اطاعت اور فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہی اطاعت کرنے والے لوگ، یہی فرما برداری کرنے والے لوگ، یہی مجھ سے محبت کرنے والے لوگ کل قیامت کے دن جب پریشان ہوں گے، پیاس شدید لگی ہوگی، گرمی بڑی شدید ہوگی، یہ میرے پاس پانی کے لیے حوض کوثر پہ آئیں گے، میں ان کو پہچان لوں گا جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، میں اللہ کے عطا کردہ حوض کوثر سے پیالے پانی کے بھر بھر کے اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ پتہ چلا قیامت والے دن بھی پانی کی ضرورت پڑے گی، اور جنت میں نہر کوثر میں نے آپ کو بتلائی تھی گزشتہ جمعے میں، اس کی تعریف اور اس کی ساری خواص۔ جنت میں بھی پانی کی ضرورت پڑے گی، دنیا میں بھی آج پانی کی ضرورت ہے، وضو کے لیے، غسل کے لیے، پینے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، دیگر ضروریات، کھانا پکانے کے لیے، ہر چیز کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ پتہ چلا کہ پانی ہماری دونوں جہان کی زندگی ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرما دیا، فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، میں نے لوگوں کو زندگی ہی پانی سے دی ہے، پانی لوگوں کی زندگی بنا دیا۔ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کو میں نے زندگی پانی سے دی ہے۔ حقیقت بات ہے پانی کے بغیر انسان ایک دن زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو کھانے میں بھی پانی چاہیے، پینے میں بھی پانی چاہیے، زندگی کے استعمال کے لیے بھی پانی چاہیے۔ اور لوگوں، رب کائنات نے پانی ایسی ضرورت بنا دی کہ اس کے بغیر کسی چیز کا بھی گزارا کوئی نہیں۔ ایک جانور اونٹ ہے جو کئی دن تک پانی پیے بغیر گزارا کر لیتا ہے۔ وہ کئی دن پیے بغیر دراصل گزارا نہیں کرتا، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کے بناوٹ ایسی بنائی کہ اس کے اندر اللہ نے ایک پانی کی ٹینکی لگا رکھی ہے۔ جب پیتا ہے ایک گلاس نہیں پیتا بلکہ وہ ٹینکی بھر لیتا۔ جب اس کو ضرورت پڑتی ہے، صحراؤں میں پانی نہیں ملتا، جب ضرورت پڑتی ہے اسی میں سے نکال کے سمجھو دوبارہ پیتا رہتا ہے، استعمال کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پانی پیے بغیر اس کے کئی دن گزر سکتے ہیں، دراصل وہ اندر سے پانی پی رہا۔ ورنہ رب کائنات نے جتنی بھی مخلوقات بنائی، یہ انسان ہے، جتنے بھی حیوانات ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں، رب کائنات نے پانی سب کی ضرورت بنا دی۔ پانی کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانی اللہ نے دنیا میں ہماری ضرورت بنا دی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، یہ پانی تو میں نے ایسی اعلیٰ چیز عطا فرما دی، فرمایا یہ پانی بڑا پاک پانی، بڑا صاف پانی، خود بھی پاک ہے اور چیزوں کو بھی پاک کر دیا کرتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ فرماتے ہیں میں نے آسمانوں سے پانی برسایا تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، کھیتیوں کے لیے، اشجار کے لیے، پودوں کے لیے، زمین کی سیرابی کے لیے
پانی ایسا نازل کیا صرف انہیں سیراب نہیں کرتا بلکہ تم بھی پیتے ہو، مال مویشی بھی پیتے ہیں، پر ان پودوں کے بھی کام آتا ہے، کھیتیوں کے بھی کام آتا ہے۔ اور عجیب بات فرمائی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ایسا پاک پانی ہے جو اور چیزوں کو بھی پاک کر دیا کرتا ہے۔ یہ خاصیت صرف پانی میں ہے۔ وضو کرنے کی اجازت دودھ سے نہیں، حالانکہ دودھ کتنا پاک ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایک جانور تمہاری بکری سبز چارہ کھاتی ہے، اندر جا کر اس سے خون بنتا ہے، ایک طرف خون ہے، ایک طرف گل سڑ جانے والا اس چارے کا تعفن ہے، بدبو ہے، وہ سارا مال اندر پڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بیچ میں سے تمہیں ایسا خالص لبنن خالصاً سائغا للشاربین، فرمایا ایسا خالص، ایسا بہترین، اس میں خون کی رنگت بھی کوئی نہیں اور چارے کی سیاہی بھی کوئی نہیں، بدبو بھی کوئی نہیں، کسی چیز کی سمیل بھی کوئی نہیں، ایسا دودھ دیتا ہوں کہ پینے والے کو مزہ آ جاتا۔ لیکن علماء اکرام سے پوچھ کے دیکھ لینا، اس پاک صاف دودھ سے وضو کرنے کی اجازت کوئی نہیں، یہ تجھے پاک نہیں کرے گا۔ اس سے غسل کرنے کی اجازت کوئی نہیں، یہ تجھے پاک نہیں کرے گا۔ کپڑا دھونے کی اجازت کوئی نہیں، یہ کپڑے کو پاک نہیں کرے گا۔ حالانکہ آپ یہ دودھ اتنا بڑا پاک ہے، اللہ فرماتے ہیں لبنن خالصا سائغا للشاربین، فرمایا کہ بہترین ہے، پاک ہے، صاف ہے، خالص ہے، پینے والے کو مزہ آ جایا کرتا ہے۔ لیکن اس پاک سے فرمایا تم اپنی چیزوں کو پاک نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، مولانا قاری بلال حنیف، مولانا قاری حنیف، نعرہ تکبیر۔ دودھ پاک ہے، پاک کرتا نہیں ہے۔ سرکہ پاک ہے، پاک کرتا نہیں ہے۔ کوکنگ آئل ہمارے گھروں میں ہے، پاک ہے، پاک کرتا نہیں ہے۔ پٹرول تیل پاک ہے، پاک کرتا نہیں ہے۔ پٹرول میں کپڑے نہیں دھلیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں او لوگوں، میں نے اتنا بہترین پانی تمہیں عطا فرما دیا، فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، فرمایا ایسا پاک پانی میں اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا، خود بھی پاک ہے، چیزوں کو بھی پاک کر دیا کرتا ہے۔ اور رب کائنات نے اس سے آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ آسمانوں سے پانی برسایا کرتا ہوں، اتنا بہترین پانی، اتنا صاف پانی، اتنا پاک پانی، تم پیا بھی کرتے ہو، درختوں کو بھی پانی لگا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑا زبردست پانی میں اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا۔ یہی پانی پہاڑوں پہ برس کر ندی نالے بناتا ہے تو اور زیادہ استعمال کے قابل ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھ کے ہمارے پنجاب کے دریا بنتے ہیں، اور زیادہ استعمال کے قابل ہو گیا۔ انہی دریاؤں سے نہریں نکال لی، ہمارے کھیتیے سیراب ہوتے ہیں، اور زیادہ فائدہ مند ہو گیا، اور سارا پانی جو استعمال کرنا تھا کر لیا، بالآخر آگے یہ سمندر میں چلا گیا تو اور بھی زیادہ استعمال کے قابل ہو گیا۔ اللہ کی شان۔ کبھی بارش کا پانی پیا ہے؟ پیا کرو، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور قرآن مجید کی کچھ آیات، کچھ صورتیں ہیں، وہ
پڑھ کے دم کر کے اگر پی لیا جائے تو یہ ہر مرض کے لیے شفا بن جاتی ہے۔ بہرحال بارش کا پانی ویسے ہی بڑا بہترین، میٹھا، صاف، اور جب یہ چشموں میں آتا ہے، پتھروں سنگریزوں میں سے گزر کر آتا ہے تو چھن چھن کے اور بھی صاف ہو گیا، دریاؤں میں آ گیا اور بھی صاف ہو گیا۔ تو یہ سارا پانی جب سمندر میں جاتا ہے، یاد رکھنا اب پینے کے لائق نہیں رہتا، یہ پانی کھارا ہو جاتا ہے۔ سمندروں کا پانی کھارا ہوتا ہے، کھاری پانی ہوتا ہے، اس میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی شان، محققین لکھتے ہیں کہ سمندروں کا ایک کنارہ ہے، دوسرا کوئی نہیں، پتہ نہیں کتنا پانی اللہ نے سمندروں میں جمع کیا ہوا، فائدے اور بڑے بے شمار۔ سمندروں میں بحری جہاز چلتے ہیں، جو سامان ہوائی جہازوں کے ذریعے لانا مشکل، ناممکن ہے، اتنا زیادہ مقدار میں ہے یا وزن زیادہ ہے، ہوائی جہازوں میں نہیں لایا جا سکتا، حاجی صاحب کا آدھا سامان ایئرپورٹ والے نکال کے ایک طرف کر دیتے ہیں۔ حاجی صاحب پریشان کہ اب کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ صرف 46 کلو لے جانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب تو شاید اور بھی کم ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ ہر آدمی کے ساتھ سینکڑوں آدمی اور سینکڑوں من، سینکڑوں ٹن وزن آ جائے گا، جہاز کے گرنے کا خدشہ ہے۔ لہذا بحری جہاز اللہ نے پانی ایسا بنایا کہ بحری جہاز ہزاروں ٹن وزن لے کر پانی پہ چلتے ہیں، اللہ بحفاظت ملکوں سے ملکوں پہنچا دیتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن جو ہماری نظروں میں سمندر کے پانی کی خرابی ہے، یعنی وہ پانی کھارا ہے، یاد رکھنا یہی سمندر کے پانی کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ہمارے دریاؤں میں، دریاؤں کا پانی سمندر میں جاتا ہے نا، جانور مرا تو دریا میں ڈالا، ٹرک بڑھا کوڑے کرکٹ کا دریا میں ڈالا، جتنی گندگی دریاؤں میں ڈالی، وہ چلتا چلتا سمندر میں پہنچ گیا۔ اب مرے ہوئے جانور سمندر میں، غلاظت سمندر میں، مردہ جانور سمندر میں، ہر الا بلا سمندر میں۔ اللہ کی شان، اللہ نے اس کا پانی کھارا کر کے یہ مہربانی کی کہ یہ کھارا پانی پی تو نہیں سکتے، لیکن ان تمام غلاظتوں کو پانی اپنے اندر ختم کر دیتا۔ ہر چیز وہاں جا کر گل سڑ جاتی ہے، بدبو پیدا نہیں ہوتی، تعفن پیدا نہیں ہوتی۔ اگر بدبو پیدا ہوتی کراچی سمندر کے ساحل پہ نہ ہوتا، یہ لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ بہرحال پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، او لوگو، پانی میں نے تمہارے لیے بڑا اہم بنا دیا۔ مولا کتنا اہم پانی ہے ہمارے لیے، فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو، یہ پانی تمہارے لیے تمہاری زندگی ہے، ہر چیز کی زندگی پانی میں ہے۔ اور لوگو، یہ دنیا کا پانی، بارشوں کا پانی، چشموں کا پانی، ندی نالوں کا پانی، دریاؤں کا پانی، سمندروں کا پانی، نہروں کا پانی، یہ ہمارے لیے اتنا ضروری اور اتنا فائدہ مند ہے، ذرا تصور میں لانا، کل قیامت کا دن ہوگا، ہولناک گھڑی ہوگی، پریشانی کا عالم ہوگا، پیاس بڑی شدید لگی ہوگی، کہیں کوئی آنکھ پانی نہ دیکھ سکے گی۔ بالآخر یہ امت کے اطاعت اور فرما بردار لوگ، اپنے نبی سے محبت کرنے والے لوگ، پیاس کی شدت میں امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امام الانبیاء حوض کوثر سے پانی کا ڈول بھر کر، پیالہ بھر کر، گلاس بھر کر اپنے نبوت والے ہاتھوں سے ہمیں پلائیں گے۔ لوگوں کتنا مزہ آئے گا۔
پانی کے بغیر گزارا کوئی نہیں۔ اور اللہ کی شان، اللہ نے یہ دنیا والا پانی بھی بڑا ضروری اور بڑا اہم ہے، آخرت والا پانی، آب کوثر والا پانی بھی بڑا ضروری ہے۔ اگر اس کے بغیر گزارا نہیں تو اس کے بغیر بھی گزارا کوئی نہیں۔ اور یہاں تو اللہ کی کرم نوازی ہے، مہربانی ہے، اللہ دشمن کو بھی پلا رہے ہیں، دوست کو بھی پلا رہے ہیں، یہودی بھی پی رہا ہے، عیسائی بھی پی رہا ہے، مجوسی بھی پی رہا ہے، مسلمان بھی پی رہا ہے، راتوں کو زنا کرنے والا بھی پی رہا ہے، راتوں کو تہجد پڑھنے والا بھی پی رہا ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والا بھی پی رہا ہے، حرام کاری کرنے کرانے والا بھی پی رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کل قیامت والے دن حوض کوثر سے صرف وہی پیے گا جس نے اللہ کی مانی، اللہ کے حبیب نبی کی مانی، اطاعت کی ہوگی، فرما برداری کی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہوگی۔ اور لوگوں یاد رکھنا، دل پہ لکھ لو یا پرچی پہ لکھ کے رکھ لو، قیامت والے دن اللہ اپنے دشمن کو پانی نہیں پلائیں گے۔ وہاں اگر پانی ملے گا تو محبت کرنے والوں کو ملے گا، وہاں پانی ملے گا تو چاہت کرنے والوں کو ملے گا، وہاں پانی ملے گا اطاعت کرنے والے کو ملے گا، وہاں پانی ملے گا فرما برداری کرنے والے کو ملے گا۔ اگر حوض کوثر سے پانی پینا ہے، اپنے نبی سے سچی محبت دل میں بساؤ، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، پھر اللہ سے امید لگاؤ انشاءاللہ میرا اللہ بڑی محبت بھرا پانی پلائے گا۔ ایک حوض کوثر کے اس پانی کا اپنا مزہ، پھر امام الانبیاء کے دستے مبارک کا اپنا مزہ۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، یہاں تو پیاس بجھا رہے ہیں نا، یہاں تو اس لیے پی رہے ہیں، حکیم نے کہا پانی زیادہ پی پتھری نکل جائے گی، اور وہاں اگر امام الانبیاء کے دستے مبارک سے پیئیں گے پتہ نہیں کتنی پتھری ہے اور کیا کچھ نکل جائے گا اور کیا کچھ آ جائے گا۔ اس لیے کہتا ہے کہ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ ہمارے نبی جب جام کوثر ہمیں بھر بھر کے پلائیں گے اور لوگوں کتنا مزہ آئے گا، لیکن یاد رکھنا وہ پیالہ ملے گا ان کو جو سچی محبت کرتے ہوں گے۔ اور سچی محبت کرنے والوں کو تو اللہ نے دنیا میں نواز دیا، دنیا میں رنگ دیا، آخرت میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا۔ ایک محبت کرنے والا سچا تھا، جس سے محبت تھی، انہیں اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور غار ثور پہ چڑھ گیا۔ آج میں نام نہیں لوں گا اس محبت کرنے والے کا، نام خود تلاش کرنا۔ غار ثور میں جب وہاں پہنچا وہ دیوانہ جس سے محبت تھی نیچے اتارا، یہاں ٹھہر جائیے، صفائی کر لوں، دیکھ لوں، نقصان دینے والی کوئی چیز نہ ہو۔ ساری صفائی کی، دیکھا 19-20 سوراخ ہیں، کافی سارے سوراخ ہیں، کہیں کوئی نقصان دینے والی چیز اندر نہ آ جائے۔ اس دیوانے پروانے نے اپنی پگڑی اتاری، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، سوراخوں میں دیتا گیا، پگڑی کا کپڑا ختم ہو گیا، سوراخ ابھی باقی ہے۔ اس دیوانے نے اپنا کرتا اتار دیا، کرتا اتار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان سوراخوں میں ڈال دیا، کرتا لگ گیا، پگڑی استعمال ہو گئی، ابھی بھی ایک سوراخ باقی ہے۔ دل میں آیا کہیں یہاں سے کوئی چیز نہ آ جائے، کوئی نقصان دینے والی چیز نہ آ جائے، کوئی موذی چیز اندر
نہ آ جائے۔ اس سوراخ پر اس دیوانے نے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ کے سوراخ بند کر کے آواز لگا دی، اے اللہ کے حبیب نبی آئیے اب اندر آ جائیے، غار بڑی محفوظ ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، ختم نبوت، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی مرتضی، حسن حسین، قاری محمد بلال حنیف، قاری محمد حنیف، نعرہ تکبیر۔ جزاک اللہ۔ اب تو حاجی صاحب نے اس دیوانے کا نام بتا دیا، نام لینا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے، آقا صفائی بھی ہو گئی، سوراخ بھی بند ہو گئے، غار محفوظ بھی ہو گئی، اور میں نے بستر بھی لگا دیا ہے۔ فرمایا او دیوانے، بستر تو ہم لائے نہیں، کہاں سے آ گیا؟ عرض کر دیا کہ اندر آ کر دیکھیے بستر لگا پڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بستر کہاں سے لیا، کیسے لگایا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے سوراخ اپنی ایڑی سے بند کر کے اپنی جھولی پھیلا دی، اپنے جسم کا بستر بنا کر عرض کر دی، آقا مجھے بڑی محبت ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا نازک بدن کسی پتھر پہ آرام کرے، آپ کسی سنگریزے پہ آرام فرما ہو، کوئی چیز چبھ نہ جائے، تشریف لائیے، میری گود بستر بنی پڑی، آ جائیے میری گود میں آرام کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضور تشریف لائے، اپنا سر مبارک ابو بکر صدیق کی گود میں رکھ دیا۔ ایک اور دیوانے نے اس موقع کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ ابو بکر صدیق کی گود، یہاں حضور کا چہرہ انور، فرمایا کہ انداز یہ بنا ہوا تھا کہ کأن القرآن یفتح فی الرحل، جس طرح رحل پہ قرآن کھلا ہوا رکھا ہوتا ہے، ابو بکر صدیق کی گود میں امام الانبیاء کا چہرہ، بلکہ والضحیٰ چہرہ قرآن بنا پڑا تھا۔ ابو بکر اس کی تلاوت کر رہے تھے، زیارت کرتے جا رہے ہیں، زیارت کرتے جا رہے ہیں، بالآخر امام الانبیاء کی آنکھ لگ گئی، ابو بکر صدیق کی گود میں سکون آ گیا، آرام آ گیا، نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر گزری، جس سوراخ پر اپنا پاؤں رکھا تھا وہی آ کر ایک سانپ نے ڈنگ مارنا شروع کر دیا۔ لوگو اللہ سب کی حفاظت فرمائے، زہر ہوا کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق کے پاؤں میں جب بار بار ڈنگ لگا، بار بار جب زہر اندر داخل ہوا، جسم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، لیکن حرکت نہیں کرتے، کہیں امام الانبیاء کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ نعرہ تکبیر، آنسو ٹپکے۔ انسان اپنی چین چاں کو زبان کی حرکت کو روک سکتا ہے، لیکن جسم کی تکلیف جو ہے وہ تو اندر ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جو ٹپکے امام الانبیاء کے چہرے انور پر گرے۔ او ابو بکر، تیری آنکھوں کا پانی کتنا عظیم ہے، تیری آنکھوں کا پانی کتنا اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے، یہ آنکھوں سے گرے تو والضحیٰ چہرے پہ جا کے پڑے۔ اللہ اکبر۔ ایسا پانی بھی دنیا میں نہیں ملے گا جو اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں کے اندر عطا فرمایا۔ حضور کی آنکھ کھلی، فرمایا ابو بکر کیا ہوا، روئے کیوں؟ قصہ بتا دیا، میں نے پاؤں رکھا ہوا ہے، کوئی موذی چیز کاٹ رہی ہے، کوئی موذی چیز نیچے سے کاٹ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا جلدی کرو، پاؤں ہٹاؤ۔ لعاب دہن اس جگہ پر لگایا جہاں کئی مرتبہ سانپ کاٹ چکا تھا، اور تکلیف اتنی، ابو بکر جیسا بہادر، صدیق جیسا بہادر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضور نے
اپنے منہ کا پانی لگایا، 1 سیکنڈ سے پہلے تکلیف ختم ہو گئی۔ نعرہ تکبیر۔ اب میرا ارادہ تو نہیں تھا، اللہ نے ایک پانی اور میرے دل میں ڈال دیا کہ امام الانبیاء کے منہ مبارک کا پانی۔ چلو یہ بھی سناتا ہوں، گھڑیاں پیچھے کر دو، آج کوشش کرو۔ حضور نے لعاب دہن لگایا، سیکنڈ سے پہلے آرام آ گیا، شفا مل گئی۔ گفتگو ہوئی، حال احوال ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا حضور نے کہ کچھ بے چینی ہے، بے چینی ہے۔ فرمایا او صدیق کیا ہوا؟ تیرے چہرے پہ پریشانی کیوں ہے؟ کیا کوئی ڈر ہے، خوف ہے؟ فرمایا کہ نہیں، ڈر خوف مجھے کوئی نہیں، لیکن وہ سانپ جو ڈنک مارتا رہا، ڈستا رہا، اس کے زہر کا کچھ اثر میرے اندر آ گیا، گلا خشک ہو گیا، مجھے بڑی شدید پیاس لگی ہے، لیکن پانی کہاں سے لاؤں؟ حضور نے فرمایا ابو بکر گھبراتا کیوں ہے؟ وہ غار کے کونے میں دیکھ پانی کا پیالہ پڑا ہے، پانی پی لے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو پیاس کی شدت کی وجہ سے احساس نہ رہا یہاں پانی کا پیالہ کہاں سے آیا، میں نے پوری غار کی صفائی کی، یہاں پیالہ نہ تھا، یہ پیالہ کہاں سے آ گیا، بلکہ دوڑ کر پیالہ اٹھایا، منہ کو لگایا، پی گئے۔ حضور نے تھوڑی دیر میں فرمایا او ابو بکر اب بتلاؤ کیا حال ہے؟ عرض کر دی آقا ایسے مجھے شفا مل گئی جیسے آپ کے منہ مبارک کے پانی سے میرے پاؤں کو شفا مل گئی، اب تو پیاس بھی کوئی نہیں، زہر کی تکلیف بھی کوئی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت ابو بکر کو یاد آیا میں نے ساری صفائی کی تھی۔ عرض کر دی آقا صفائی میں نے کی، ایک ایک جگہ کو دیکھا، یہاں پانی موجود نہ تھا، یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ حضور نے فرمایا او ابو بکر تیری محبتوں کی وجہ سے، تیری قربانیوں کی وجہ سے، تو نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میرے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ رب کو یہ قربانی ایسی پسند آئی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جنت سے پانی بھرو، ابو بکر صدیق کو پلا دو۔ نعرہ تکبیر۔ کتنے مقدروں والے لوگ تھے، اس زمین پہ دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کا پانی پی گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں جیسے دنیا میں وافر مقدار میں یہ پانی عطا فرمایا، مولا اسی طرح سے قیامت والے دن ہمیں آب کوثر بھی عطا فرمانا، جنت کا پانی بھی عطا فرمانا، جنت کی نہریں بھی عطا فرمانا، جنت کی دودھ کی نہر بھی اللہ دے دینا، شہد کی بھی دے دینا، اور شراب والی بھی دے دینا۔ کچھ بندے پریشان ہو کہ مولوی شراب مانگ رہا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ نے فرمایا یہاں ان چیزوں سے باز آ جاؤ، اس سے اعلیٰ چیز وہاں عطا فرماؤں گا، مزے لگ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بیوی پہ گزارا کر، بیوی پہ گزارا کر، اور اس کی بھی کوئی طاقتور ہے، اللہ نے فرمایا دوسری بھی کر لے، تیسری بھی کر لے، چوتھی بھی کر لے، 4 کے بعد بریک ہے، لیکن میرے یہ چند جملے جا کے گھر میں اپنی بیوی کو نہ بتانا، تیرے بھی خلاف ہو جائے گی، میرے بھی خلاف ہو جائے گی۔ میں تو شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ فرمایا اگر کوئی بہت بڑا پہلوان طاقتور جرأت مند ہے، ایک پہ گزارا نہیں ہوتا، 2 3 4 تک کی اجازت ہے، اب صبر کر، غیر کی بیوی پہ نظر نہ ڈال، ادھر ادھر اپنی آنکھوں کو برباد نہ کر۔ مولا اس پابندی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پابندی تو کر لے، میرے حکم کا کہنا تو مان لے، پابندی یہاں تو کر لے، صبر یہاں تو کر لے، میرے حکم کے مطابق تو چل لے، قیامت والے دن 4 نہیں، 8 نہیں، 16 نہیں، 32 نہیں، 64 نہیں، میں اللہ تجھے 70 عطا فرماؤں گا۔
اور جو بندے کے پتر ہوں گے اللہ فرماتے ہیں انعام میں 2 اور بھی دوں گا، 72 دوں گا۔ اسی طرح فرمایا کہ شراب یہاں والی ہے حرام۔ کیوں؟ یہاں والی شراب پی کر لوگ اینگیے پھینگیے مارتے ہیں، بیوی اور بیٹی میں تمیز نہیں رہتی، اپنی اور پرائی میں تمیز نہیں رہتی۔ شراب کا سب سے پہلا سب سے بڑا نقصان جو ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے، شرابی آدمی میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، عقل کام نہیں کرتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لوگوں میں نے یہاں منع کر دیا، یہاں اگر پیو گے کتنی پی جاؤ گے؟ کیوں نہیں؟ یہاں اگر جائز بھی ہو کتنی پی لیں گے؟ من پی جاؤ گے، ٹن پی جاؤ گے، اس سے زیادہ نہیں پی جا سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے منع کر دیا کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں۔ یہاں صبر تو کر لے، یہاں منع تو ہو جا، یہاں میرا کہا تو مان لے، یہاں چند بوتلیں پیے گا نا ان سے باز تو آ جا، جب آئے گا میرے پاس جنت میں بوتلوں میں نہیں، میں پوری نہر بنا کے جاری کر دوں گا۔ اللہ نے ایک پانی ہمیں دنیا میں عطا فرمایا، قربان جائیں اس رب کی رحمتیں۔ ایک پانی ہمیں اللہ نے دنیا میں دیا جو آب کوثر سے بھی اعلیٰ، نہر کوثر سے بھی اعلیٰ۔ ایک تو بندے میری بات سن کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ دنیا کا پانی جنت کی نہر سے بھی اعلیٰ اور حوض کوثر سے بھی اعلیٰ۔ ہاں قربان جائیں اللہ کو، یہ امت بڑی پیاری ہے، یہ انعام اسی امت کو ملا۔ اور وہ پانی دنیا میں کون سا ہے؟ میرا ایمان ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب نے پیا ہوا ہے، وہ پانی ہے آب زمزم۔ کوئی ایسا شخص یہاں بیٹھا ہے جس نے نہ پیا ہو؟ نیک، گناہگار، نمازی، بے نمازی، اللہ سب کو پہنچاتے ہیں۔ اور یہ اس پانی کی عظمت ہے، آب زمزم کی یہ عظمتوں فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے کہاں مکہ مکرمہ میں وہ چاہے زمزم آب زمزم ہے، لیکن کوئی عین مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا، شمال کا ہو یا جنوب کا، جو بھی ہو، حج کیا نہیں کیا، عمرہ کیا نہیں کیا، مکہ دیکھا نہیں دیکھا، لیکن آب زمزم اللہ سب کو پلا دیتے ہیں۔ یہ پانی حوض کوثر سے بھی اعلیٰ، نہر کوثر سے بھی اعلیٰ۔ کچھ لوگ تو محبت میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کچھ پریشان ہیں، ان کو میں دلیل دے دیتا ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر تمام کائنات کے جسموں سے اعلیٰ۔ معراج کی رات جب معراج کے لیے جانا تھا، جبرائیل آئے، حضور سوئے ہوئے، جگایا، لائے، پھر حتیم میں سلایا، پھر لائے چاہے زمزم کے پاس، آب زمزم کے پاس۔ حضور فرماتے ہیں میرا سینہ کھولا گیا، آپریشن کیا گیا، میرا دل نکالا گیا، اللہ نے جنت کے برتن بھیجے تھے اس میں رکھا گیا اور پھر آب زمزم سے دھویا گیا۔ اگر حوض کوثر کا پانی زیادہ عظیم، زیادہ قیمتی ہوتا تو حضور کے اعلیٰ دل مبارک کو اس سے دھویا جاتا، آب زمزم سے دھویا، پتہ چلا آب زمزم تمام پانیوں سے اعلیٰ۔ پھر اندر رکھا گیا، پھر آپریشن سی دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں سینے کے بعد جب میں نے دیکھا تو اس آپریشن کا نشان بھی باقی نہیں تھا۔ آب زمزم یہ کتنا اعلیٰ پانی،
ایک تو رب کائنات نے حضرت اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے ہمیں عطا فرمایا، لیکن میں کہتا ہوں اس میں حضرت اسماعیل کا کوئی کمال کوئی نہیں، کمال تو مائی ہاجرہ کا ہے جس نے اللہ کے حکم پر اتنی بڑی قربانی دے دی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا او میرے نبی ابراہیم، جی رب جلیل، اللہ نے فرمایا او خلیل، اپنی بیوی ہاجرہ کو لے لے، اپنے بیٹے اسماعیل کو لے لے، بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ جو وادی غیر ذی زرع ہے، جہاں انسان کوئی نہیں، جہاں کوئی آبادی کوئی نہیں، درندہ کوئی نہیں، پرندہ کوئی نہیں، انسانیت کا نام و نشان کوئی نہیں، وہاں جا کر اس کو جا کے چھوڑ دے، بتانا بھی نہیں کہ چھوڑ کے کیوں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بھی نہیں بتانا کہ واپس کب آؤں گا۔ بالآخر تھوڑا سا پانی، تھوڑے سے جو، تھوڑے سے کھانے پینے کی چیزیں، کھجوریں، یہ سامان ساتھ تھا، دے کر کے چلے گئے۔ چند دنوں میں وہ گھوٹ گھوٹ پانی پی کے، ایک ایک کھجور کھا کر، گزارا کر کے اللہ کو یاد کرتی رہی، بیٹے اسماعیل کو دودھ پلاتی رہی۔ بالآخر پانی ختم ہے، جاؤ ختم ہے، کھجوریں ختم ہے، کھانے کی کوئی چیز کوئی نہیں، کھانے کا کوئی سامان کوئی نہیں، پانی تلاش کرنے کے لیے ادھر دوڑتی ہے ادھر دوڑتی ہے، پانی نظر نہیں آتا۔ بالآخر ادھر بیٹا بھی بھوک سے بلبلا اٹھا، بیٹا بھی پریشان ہے، کیوں ماں کھاتی نہیں پیتی نہیں، مسلسل فاقے ہیں، دودھ اترنا بند ہو گیا، بچہ کیا کھائے پیے، ماں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، تڑپتی ہے، کبھی صفا پہ چڑھتی ہے، کبھی مروہ پہ جاتی ہے، ادھر جا کر ٹھہر جاتی ہے، دور تک نظر دوڑاتی ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز نظر آ جائے، نظر نہیں آئی، پھر دوڑ کر ادھر جاتی ہے، مروہ پہ جا کر ایڑیاں اٹھا اٹھا کے ادھر بھی دیکھتی ہے جدھر بیٹے کو آڑ کر کے لٹا کے آئی تھی، کوئی درندہ نہ لے جائے، کوئی چرندہ نہ لے جائے، کوئی چور ڈاکو اٹھا کر نہ لے جائے، بیٹے کو بھی دیکھتی ہے، پانی بھی تلاش کرتی ہے۔ کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، جب اونچائی پہ آتی ہے ادھر چاہے زمزم یعنی بیت اللہ کی طرف دیکھتی ہے کہ میرے بیٹے کی کیا پوزیشن ہے، بیٹے کا کیا حال ہے۔ کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی صفا پہ جاتی ہے، کبھی مروہ پہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا عجیب ترجمانی کی ایک سرائکی شاعر نے، کہتا ہے کہ ابھا دیکھا لمحہ دیکھا، ابھا دیکھا لمحہ دیکھا، ڈٹھی دل کو ڈیواٹے کا۔ عجیب حالت ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، پریشانی کے عالم میں ہے۔ بالآخر ایک مرتبہ جب مروہ پہ چڑھی، نظر پڑی کہ جہاں بیٹے کو بٹھایا ہے وہاں کوئی اجنبی آدمی کھڑا ہے، دوڑ کر آئی کہیں میرے بیٹے کو اٹھا کر نہ لے جائے۔ وہاں پہنچی، دیکھ کر حیران ہو گئی، آدمی تو کوئی نہیں، بیٹا ایڑیے رگڑ رہا ہے، نیچے سے پانی کا کنواں نکل آیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا، اور مکہ مکرمہ میں لوگوں کی آباد کاری کی وجہ زمزم بنا ہے۔ کہاں پانی ہوتے تھے، کہاں نلکے ہر گھر میں ہوتے تھے، کہاں ہر گھر میں موٹریں لگی ہوتی تھی، وہاں تو کنووں سے پانی نکالا جاتا تھا، اور کنویں تلاش کرنا کوئی عام کام نہیں تھا۔ اور ایک اس کی بہت بڑی عظمت آب زمزم کی اور ہمارے مقدر، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام نے صحابی کو فرمایا کہ زمزم میں سے پانی لاؤ۔ لوگوں نے سمجھا پینے کے لیے، لا کے دیا، حضور نے آدھا پیا آدھا بچا دیا، فرمایا لوگوں یہ میرا بچا ہوا پانی، جس کو ہم جھوٹا پانی کہتے ہیں،
یہ میرا بچا ہوا پانی زمزم کے کنویں میں ڈال دو۔ آقا کیا ہوگا؟ اس سے پہلے ایک دوسری روایت بھی سن لو۔ ایک روایت میں حضور نے جتنا پینا تھا پیا، پھر ایک گھونٹ بھر کے اپنا لعاب دہن سمیت وہ پانی برتن میں ڈال کر فرمایا لوگوں یہ آب زمزم کے کنویں میں ڈال دو، قیامت تک اللہ اسے چلائیں گے اور قیامت تک کی انسانیت میرا بچا ہوا اور میرا لعاب دہن ملا ہوا آب زمزم لوگ پیا کریں گے۔ یہ صرف ہمارے مقدر ہیں، اس امت کے مقدر ہیں۔ رب کائنات ہمیں زمزم والا پانی بھی پلا رہے ہیں، امام الانبیاء کا بچا ہوا پانی بھی پلا رہے ہیں، اور امام الانبیاء کے لعاب دہن کا پانی بھی پلائے جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ تمہیں مبارک ہو۔ میں نے ابھی پوچھا تھا سب سے کہ کوئی مجمع میں ایسا ہے جس نے زمزم نہ پیا ہو؟ تو کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ پتہ چلا دیہات کے، شہر کے، یہاں صرف ملتان کے نہیں باہر کے بھی لوگ آئے بیٹھے ہیں، پتہ چلا سب نے زمزم پیا ہے۔ تو مبارک ہو سب نے امام الانبیاء کا لعاب دہن پیا ہے، اور مقدروں والے لوگ ہو تم۔ لعاب دہن امام الانبیاء کا کوئی عام چیز نہیں۔ میں نے ابھی بتلایا حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگایا، سیکنڈ سے پہلے اللہ نے صحت عطا فرما دی۔ لوگ آئے عرض کرنے لگے آقا ہمارے کنووں کا پانی کڑوا ہے، کنووں کا پانی کڑوا ہے۔ دو روایات ہیں، ایک تو فرمایا کہ فلاں موقع پہ میں آؤں گا وہاں پر مجھ سے ملنا، اور ایک روایت یہ ہے حضور نے پانی منگوایا، وہاں مکہ مکرمہ کا وہاں کا پانی منگوایا، پیا، ایک گھونٹ لعاب دہن سمیت واپس ڈال کر فرمایا لے جاؤ اپنے کنووں میں تھوڑا تھوڑا ڈال دو۔ ان لوگوں نے وہ لعاب دہن ملا ہوا پانی اپنے کڑوے کنووں کے اندر ڈالا، اللہ نے سب کنووں کا پانی میٹھا کر دیا۔ خیبر کا موقع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا اپنے دستے مبارک میں لیا ہوا، فرمایا او لوگو کل یہ میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت فتح عطا فرمائیں گے، جنگ میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ لوگ سوچتے رہے راتوں کو سوئے نہیں کہ جھنڈا کسے ملے گا، کس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائیں گے۔ اگلا دن آ گیا، حضور نے فرمایا لوگو علی کہاں ہے؟ عرض کر دی صحابہ نے آقا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھیں دکھنی آئی ہوئی ہیں، لہذا وہ تو جھنڈا بردار نہیں بن سکتے۔ حضور نے فرمایا کیسے نہیں بن سکتے؟ بلایا علی کو، سامنے آ گئے، تشریف فرما ہو گئے۔ امام الانبیاء نے اپنے منہ کا پانی لعاب دہن نکال کر انگلی مبارک سے حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، 1 منٹ سے پہلے اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ یہ لعاب دہن تو اتنا اعلیٰ پانی جو امام الانبیاء کے وجود مبارک کا پانی، آپ کے منہ مبارک کا پانی، آپ کا لعاب دہن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی چھوٹے بچے ہیں، لڑک پن کا زمانہ ہے، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب ابھی حیات ہیں، زندہ ہیں، اللہ کی شان ہے۔ امام الانبیاء کی آنکھ مبارک میں تکلیف ہو گئی، آنکھوں میں آشوب چشم آ گیا، آنکھیں دکھنی آ گئی۔ حضرت ابو طالب بڑے پریشان ہیں، عبد المطلب بڑے پریشان ہیں، دادا بڑے پریشان ہیں، کیا بنی کیا ہو گیا، اس کا علاج کیا کیا جائے؟ لوگوں سے مشورہ کیا، لوگ کہنے لگے عکاظ کا میلہ لگا ہوا ہے، سالانہ منڈی لگی ہوئی ہے، یہاں پر ایک راہب آیا کرتا ہے، یہیں کا رہنے والا ہے، یہیں اس کا گھر ہے، یہیں عبادت خانہ ہے، لیکن وہ سال میں ایک مرتبہ اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا کرتا ہے، اس کے پاس لے جاؤ، وہ ضرور اس کا کوئی حل بتلا دے گا۔ فوراً کندھوں پہ بٹھایا حضور کو، دادا نے
پوتے کو کندھے پہ بٹھایا، لے کے عکاز میں چل دی، معلومات لی تو لوگوں نے کہا اس راہب کا عبادت خانہ تو یہ ہے، لیکن وہ تو کل ہی باہر نکل کے اندر چلا گیا، اب تو سال کے بعد آئے گا، سال کے بعد آئے گا۔ حضور کے دادا پریشان کہ اب کیا بنے، لوگوں کو کہا بھی کوئی طریقہ باہر اس کو نکالنے کا، کہنے لگا سال سے پہلے اب یہ باہر نہیں آئے گا۔ راہب کہتے ہیں ان عیسائی علماء، نیک لوگ، پادری لوگ، اس زمانے کی بات، آج راہب بننا جائز نہیں، رہبانیت جائز نہیں، اس زمانے میں جائز تھی، تو لوگ کھانا پینا چھوڑ کے، نفسانی خواہشات چھوڑ کے، یعنی چھوٹی موٹی کوئی چیز وہاں رکھ لیتے، اس پہ کھا پی کے گزارا کرتے، لوگوں میں نہیں آتے، بیوی بچوں میں نہیں آتے، عام جو ہے معاملات میں نہیں آتے، بس اللہ اللہ میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو کہا بھی کیسے نکلے گا باہر؟ لوگوں نے کہا باہر نہیں آئے گا۔ حضور کے دادا کندھے پہ بٹھا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، راہب کہنے لگا اب اگلے سال، میں نے باہر نہیں آنا، کافی منت کی، سماجت کی، اس نے کہا نہیں اب اگلے سال۔ حضور کے دادا حضور کو کندھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، تھوڑا سا یوں پیچھے کی طرف ہٹے نا اس کے گھر سے، عبادت خانے سے، اللہ کی شان، اس کے عبادت خانے میں، گھر میں زلزلہ آ گیا۔ کچھ دیر اس نے برداشت کیا، پھر وہ راہب باہر نکل آیا، باہر نکل آیا، میں دیکھوں کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، میرا گھر کیوں ہل رہا؟ باہر نکلا، دیکھا باہر نکل کر کہ دادا کے کندھوں پہ پوتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ راہب کہنے لگا اللہ والے بتلا کیا بات ہے؟ حضور کے دادا نے فرما دیا کہ اس بچے کی آنکھیں خراب ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے، کوئی نسخہ بتلا دے۔ ادھر اس راہب نے کہا سال کے بعد میں نے باہر نہیں آنا تھا، سال کے بعد آیا کرتا ہوں، اندر زلزلہ آیا، اللہ نے مجھے باہر نکالا، شاید اسی بچے کے لیے مجھے باہر نکالا گیا۔ دادا نے فرمایا او اللہ والے بتلا تکلیف کیسے دور ہوگی، آنکھیں کیسے ٹھیک ہو جائیں گی؟ وہ راہب دیکھ کر کہنے لگا یہ تیرا بیٹا ہے؟ کہا ہاں جی یہ میرا پوتا ہے۔ راہب کہنے لگا اور سادہ بندے تیرا بھی حال کوئی نہیں، تو طبیب کو مریض کے پاس لے کے آ گیا، جو خود مجسم شفا ہے، جو خود طبیب ہے، جو خود حکیم ہے، جن سے بڑا ڈاکٹر دنیا میں آنا کوئی نہیں، تو اس حکیم کو مریض کے پاس لے کر کے آ گیا۔ دادا نے فرمایا او اللہ والے کیا کہتا ہے؟ اس نے بتلایا میری کتابیں بتلاتی ہیں، نقشہ بتلاتا ہے، یہ اللہ کے حبیب نبی ہے، یہ تو تمام کائنات کے لیے شفا بن کر آئے ہیں، اس کی وجہ سے اوروں کو شفا ملے گی، آنکھوں کو دوائی کوئی نہیں لگانی، بلکہ جلدی کر چلا جا اپنے گھر لے جا، گھر جا کر انہی کا لعاب لے کر انہی کی آنکھوں کو لگا دینا، شفا مل جائے گی۔ دادا جان لے کر کے گھر آئے، حضور ابھی بچے ہیں، منہ سے لعاب دہن لیا، آنکھوں کو لگایا، حضرت فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، سیکنڈ بھی نہیں گزرا اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ پانی جو بھی ہے بڑا عظیم ہے، پانی جو بھی ہے بڑا قیمتی ہے، لیکن امام الانبیاء کے لعاب دہن جیسا پانی نہ اللہ نے بنایا نہ بنایا جائے گا۔ اب وہ زمانہ تو ہے نہیں کہ ہمیں حضور کا لعاب دہن کسی انداز میں مل جائے، لیکن آب زمزم کے اندر لعاب دہن ملا ہوا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں
یہ جو آب زمزم ہے اور پانیوں جیسا کوئی نہیں، یہ بڑا عظیم پانی ہے۔ ایک تو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے اللہ نے عطا فرمایا، پھر رب کائنات نے اس پانی کو بڑا عظیم بنا دیا، فرمایا او لوگوں یہ اس کو پیو تو یہ پانی بھی ہے، یہ کھانا بھی ہے، یہ دوائی بھی ہے۔ پیاس میں پیو گے تو یہ پینا ہے، پیاس بجھے گی۔ فرمایا کوئی بھوک کی حالت میں آب زمزم کو پیے تو اللہ کھانے جیسا مزہ دیں گے، رجا دیں گے۔ اور اگر کوئی بیمار، کوئی لا علاج مریض آب زمزم کو یہ سوچ کر پیے کہ میں نے دوائی کی شیشی کو منہ لگایا ہوا ہے، شفا سمجھ کے پیے، تو اللہ اسی پانی کو اس کے لیے شفا بنا دے۔ یہاں ہمارے ممتاز آباد میں ایک ڈاکٹر لطیف اللہ گزرے ہیں، لطیف اللہ چوک مشہور ہے۔ ایک اور ڈاکٹر تھے ڈاکٹر حبیب اللہ، ان کے بیٹے ڈاکٹر ہیں، بیٹھتے ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر حبیب اللہ کے زمانے کی بات ہے، ان کے پاس ایک مریض آیا، کہنے لگا نشتر والوں نے بھی مجھے جواب دے دیا، ہر ڈاکٹر نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا اللہ اللہ کر، آپ ہی مہربانی کرو، میری کوئی تو دوائی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگا کہ اللہ اللہ کے سوا اب تیرے لیے کوئی دوائی نہیں۔ وہ کہنے لگا کوئی تو ہوگی، کہنے لگا بتا تو رہا ہوں کہ اللہ اللہ والا پانی ہی تیری دوائی ہے۔ کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پوچھا کوئی پیسے ہیں؟ کہا ایک زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ کہنے لگا صحت مل گئی، زمین اور بنا لو گے، اس کو بیچو، جاؤ، حج کا موقع ہے تو حج کرو، عمرے کا ہے تو عمرے کے لیے چلے جاؤ، وہاں جا کر کوئی کام نہیں کرنا، اللہ سے فرائض عبادات کے بعد صحت مانگو اور آب زمزم پیو بھی، کھاؤ بھی، دوائی بھی اسی کو سمجھو، خوراک بھی اسی کو سمجھو، اسی میں نہاؤ، اسی کو کھاؤ۔ آب زمزم اتنا پیو کہ آب زمزم میں مل کے آب زمزم ہو جاؤ، تو تمہیں آب زمزم سے صحت مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی چیز تمہیں صحت نہیں دے سکتی۔ مرتا کیا نہ کرتا، پلانٹ بیچا، عمرے کا ویزا لگوایا، چلا گیا، دن رات آب زمزم پی رہا پی رہا پی رہا پی رہا، اللہ کی شان، عمرہ کر کے واپس آیا، وہاں سے کچھ نہیں لایا، صرف آب زمزم لایا۔ آج کل پابندی، پہلے جتنا مرضی لا سکتے تھے، منوں کے حساب سے لا سکتے تھے، آب زمزم ہی لایا، وہی پیا، یہاں آ کر بھی پیتا رہا۔ اللہ نے لا علاج مریض کو ایسی صحت دی کہ اس کے بعد تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصہ زندہ رہا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر پانی بڑا اعلیٰ، آسمان کا پانی بھی بڑا اعلیٰ، ندی نالے چشموں کا پانی بھی بڑا اعلیٰ، دریاؤں کا پانی بھی بڑا اعلیٰ، بارشوں کا پانی بھی بڑا اعلیٰ، اور حوض کوثر کا پانی بھی بڑا اعلیٰ، جنت میں نہر کوثر کا پانی بھی بڑا اعلیٰ۔ لیکن رب کائنات نے لعاب دہن کی برکت سے جو آب زمزم کو عظمت عطا فرمائی، وہ دنیا اور آخرت کے کسی پانی کو اللہ نے عظمت نہیں عطا فرمائی۔ آب زمزم پیا کرو، پیاس بھی بجھے گی، بھوک ختم بھی ہوگی اور بھوک لگے گی بھی، پہلا ہضم ہوگا، نیا کھانے کو جی کرے گا۔ حضور نے فرمایا حتیٰ کہ اللہ نے آب زمزم میں یہ عظمت رکھی ہے، کوئی آدمی آب زمزم پینے سے پہلے جو دعا کرے گا، پانی پی لے گا، اللہ اس کی ہر دعا قبول کریں گے۔ یعنی ایک مثال دے رہا ہوں، کسی کی اولاد نہیں ہے، پانی، کھانا، دوائی، یہ تین چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں کہ اندر جائے گا صحت ملے گی، اندر جائے گا پیاس بجھے گی، اندر جائے گا بھوک ختم ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا پینے سے پہلے دعا مانگو، جو مانگو گے اللہ دے گا۔ ایک آدمی کی اولاد نہیں ہے، دعا مانگے اللہ اولاد دے، اوپر سے زمزم پی جا، حضور نے فرمایا اللہ تجھے اولاد عطا فرمائے گا۔ ایک آدمی کی نوکری نہیں ہے، ایک آدمی کی
دلہن نہیں ہے، وہ آب زمزم ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو جا، اللہ کے گھر کی طرف منہ کر، آب زمزم کے کنویں کی طرف منہ کر، دعا مانگ کہ مولا بیوی دے دے، مولا روٹی پکانے والی دے دے، خود پکاتا ہوں۔ اور جو خود پکاتے ہیں ان کو میں نے پچھلے جمعے نسخہ دیا تھا، سورۃ الکوثر پڑھتے رہا کرو، روٹی لذیذ بن جائے گی، تو پھر بیوی آ بھی گئی تو پکانے کی عادت پڑ جائے گی، بس پکاتے رہنا، اسے کھلاتے رہنا۔ تو حضور نے فرمایا زمزم پینے سے پہلے جو دعا مانگو گے، دعا مانگ مولا شادی نہیں ہوئی بیوی عطا فرما، کوئی کہتا ہے میرا بیٹا نہیں، مولا بیٹا عطا فرما، صحت والا کہے صحت عطا فرما، دعا مانگ اور زمزم پی جا۔ حضور نے فرمایا کہ زمزم سے پہلے دعا مانگ، زمزم پی جا، اللہ تیری ہر دعا قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہاں سنا عمل کی اور ان چیزوں کی عظمت جاننے کی، دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب کائنات ہم سب کی دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ بھائی شیخ خلیل قریشی صاحب مجاہد ٹاؤن سے تشریف لاتے ہیں، ان کی ہمشیرہ شدید بیمار ہے، کینسر کا مرض ہے، سب حضرات دعا فرمائیں اللہ عافیت کا معاملہ فرما، مولا صحت اور تندرستی عطا فرما، اللہ سب ہی مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ایک اور ساتھی نے بتلایا کہ کوئی ان کے بھی عزیز ہیں آخری سٹیج پہ ہیں، یا اللہ ہر مریض کو شفا عطا فرما، چھوٹا مریض یا بڑا مریض، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، مولا آپ کی ذات جواب نہ دے، اللہ سب مریضوں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے محترم چچا جان فوجی مختار صاحب، اللہ ان کو، ان کی اولاد کو رحمتوں برکتوں عافیتوں والی زندگی عطا فرمائے، اور ان کی اہلیہ محترمہ کو اللہ صحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہر بے اولاد کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ مولا یہ مجمع بڑی دور دور سے لوگ تشریف لاتے ہیں، بھائی تحسین صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب، حاجی اصغر صاحب، بھائی عبداللہ صاحب، اور اسی طرح انتخاب عالم عزیز الرحمان ریواڑی والے، یاسر بھائی ریواڑی والے، اور یوں ہی بھائی توصیف صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دور دراز سے لوگ چل چل کے ہمارے بزرگوں کی محبت میں آتے ہیں، اللہ ان کی اس دینی نسبت محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حافظ عادل صاحب ایک نوجوان ہے برطانیہ میں، خود بھی کچھ پریشان ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، بیمار رہے پچھلے دنوں، اور گھر کے اور افراد، ان کی ایک ہمشیرہ بیمار ہے، ان کا فون آیا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ مرض کیا ہے، دوائیں چل رہی ہیں، اللہ رب العزت اس بچی کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ایک اور ساتھی نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کے بھی بچے کو شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت